اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صبر اور تقوی، انہی دونوں ہتھیاروں کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے۔ تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے ڈر سے کسی بھی گناہ سے بچنے کا نام ہے، اور ہر حالت میں صبر کو تھامے رکھنا۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں انہی دو چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور اللہ کے خلیل تھے، دادا بھی پیغمبر اسحاق علیہ السلام تھے، باپ بھی نبی تھے یعقوب علیہ السلام تھے، اور خود اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنایا۔ اب اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کی اولاد تھے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے زبردست پروٹوکول ملتا، ایک پیغمبر کی گود میں زبردست تربیت ہوتی، اور اس تربیت میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بہترین پرورش کرتے اور اپنے باقی بیٹوں کو بھی ان کا گرویدہ بناتے۔ مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لینا تھا، اور وہ مصر کے ملک میں کام لینا تھا جو وہاں صحرا میں رہ کر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اس ملک یعنی مصر میں بادشاہت تھی، بہت سے لوگ وہاں کی رعایا تھے، بادشاہی نظام بڑا زبردست قسم کا تھا، وہاں خوب کھیت تھے، فصلیں تھیں، بہت زبردست قسم کی پیداوار ہوتی تھی، ایک ترقی یافتہ ملک تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ایک صحرا میں یعنی گاؤں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی یوسف علیہ السلام سے ایک خاص کام لینا چاہتے تھے کہ مصر میں قحط آنے والا تھا جو 7 سال تک رہتا، اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ انتقال کر جاتے، مویشی مر جاتے، لوگ فاقوں پر آ جاتے، مصر کا حال بہت برا ہو جاتا، مصر اور ارد گرد کے علاقے پہ بربادی آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام وہاں جائیں اور وہاں کے لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچائیں اور وہاں کے حکمرانوں کی مدد کریں، مگر اس کے لیے انہیں تربیت کی ضرورت تھی۔ وزیروں امیروں کی طرح ان کی تربیت کرنا تھی، انتظامات چلانے کے لیے ان کی تربیت کرنی تھی جو اس صحرا میں ممکن نہ تھی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو مصر بھیجنا لازم ہے تو وہ صرف یوسف علیہ السلام کو اکیلے نہ بھیج سکتے تھے بلکہ ان کے بھائیوں کو بھی بھیجنا پڑتا، اور ان کی شرارتوں کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی تربیت نہ ہو سکتی، کیونکہ ان کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ حسد کی وجہ کیا تھی؟ حسد کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے اچھے طور طریقوں سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ بڑے ہو کر نبی بنیں گے، تو ان سے زیادہ لاڈ پیار کرنے لگے تھے۔ بھائیوں کو اسی بات پہ غصہ تھا کہ ہم تو جوان ہیں، مضبوط ہیں، تو ہم سے زیادہ ہمارا باپ ان چھوٹے بھائیوں سے جو کمزور اور ناتواں ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں قبیلے کا سسٹم ہوتا تھا جہاں پر کوئی حکومت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو قبیلہ زیادہ مردوں والا ہوتا وہ زیادہ مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ لڑنے بھڑنے کے لیے کوئی فوج نہ تھی بلکہ لوگ اپنے بیٹوں پر اعتماد کرتے تھے، اس لیے ان کے بیٹے کہتے تھے ہم طاقتور لوگ ہیں، اپنے قبیلے اور خاندان کی زیادہ اچھی طرح حفاظت کر سکتے ہیں، تو ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیار کرنا چاہیے، نہ کہ یوسف اور بنیامین سے جو بہت چھوٹے اور کمزور تھے، اس لیے وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کی زبردست حکمت تھی، انہوں نے خاص تدبیر سے اس صحرا سے نکالا
اور مصر میں غلاموں کی طرح وہ بک گئے۔ اس وجہ سے وہاں کے ایک وزیر نے، جس کو عزیز کہا جاتا تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ ضرور کسی نیک اور شریف گھرانے کے فرد ہیں، اس لیے اپنا بیٹا بنا کر لے آئے۔ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ خوبصورتی تو صرف ظاہری ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت اللہ کے نزدیک نہیں، بلکہ اصل خوبصورتی تو انسان کے اندر ہوتی ہے، جس کی اللہ کے آگے بہت قدر ہوتی ہے۔ پھر عزیز کے گھر انہوں نے حکومتی کام سیکھے، انتظامات چلانا سیکھے، معاملات کی سوجھ بوجھ سیکھی۔ ان تمام کاموں کی سوجھ بوجھ وہ صحرا میں اپنے والد کے گھر میں حاصل نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہاں بادشاہی نظام نہ تھا بلکہ قبائلی سسٹم تھا۔ یوں سمجھیے جیسے ہمارے ہاں لوگ دور دراز سے گاؤں سے آ کر شہروں میں ہاسٹل میں رہ کر یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو صحرا سے نکال کر مصر میں پہنچایا، اور انہوں نے صبر اور تقوی ان دو ہتھیاروں سے سخت وقت کا مقابلہ کیا۔ جب کنویں میں بھائیوں نے گرایا تو وہاں صبر کیا اور اللہ کی مدد کا انتظار کیا۔ پھر جب کنویں سے نکالے گئے تو انہوں نے فوراً ہی یہ رونا دھونا شروع کر دیا کہ میں تو پیغمبروں کی اولاد ہوں، دیکھو میرے ساتھ میرے بھائیوں نے کیا کیا، مجھے میرے والد کے گھر چھوڑ دو۔ نہیں، بلکہ صبر کرتے گئے، کیونکہ ان کے بھائی ان کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ خاموشی سے اللہ کی رضا پر صبر کیا۔ پھر جب عزیز مصر کے گھر ان کی بیوی آپ کو برائی کی طرف دعوت دینے لگی تو آپ نے اللہ کا ڈر یعنی تقوی کے ذریعے اس عورت سے پیچھا چھڑا لیا، اور اس عورت اور باقی عورتوں کی چالوں پر صبر کیا اور برائی میں پڑنے سے بچتے رہے، اور تقوی اور صبر سے ان عورتوں کا مقابلہ کیا۔ یہاں بھی انہی دو ہتھیار یعنی تقوی اور صبر کام آئے۔ پھر جیل جانے کے بعد آپ نے بے انتہا صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اس دوران اپنا اخلاق بہترین رکھا، جس کی وجہ سے دو قیدیوں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی، اور بعد میں وہی ایک قیدی آپ کو جیل سے نکالنے کا سبب بنا۔ پھر جیل سے بھی آپ اس وقت تک نہ نکلے جب تک اپنے اوپر بدنامی کا داغ دھو نہ لیا، کیونکہ اگر اس الزام کو جو عورتوں نے لگایا تھا اگر نہ دھوتے تو بادشاہ بننے کے بعد بھی عورتیں آپ کو پھسلاتی اور عزیز مصر کی بیوی کا بہانہ بنا کر آپ کو تنگ کرتی رہتی۔ اپنے اوپر بدنامی کا داغ دھونے سے اور عزیز مصر اور باقی عورتوں کے اعتراف جرم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ پاک دامن ہیں اور کسی بھی عورت کے فریب میں آنے والے نہیں۔ اس لیے بادشاہ بننے کے بعد اس آزادانہ اور بے باکانہ ماحول میں کسی عورت کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ پھر آپ پر ڈورے ڈالتی، اور یوں آپ نے اپنی ذمہ داری آرام و سکون کے ساتھ انجام دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پاک دامنی، گناہ کی کھلی دعوت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پارسا رکھنا، صرف اللہ کے ڈر سے یعنی تقوی سے اور صبر کے ساتھ آپ نے مدد لی۔ یہی دو ہتھیار تھے جن سے آپ نے اپنی حفاظت کی۔ جب بھائی غلہ لینے آئے تو باوجود اس کے کہ آپ نے پہچان لیا، پھر بھی بے تابی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا کہ اب تو میں نے تم لوگوں کو پکڑ لیا، تم نے میرے ساتھ کیوں برا سلوک کیا، یہ نہیں کہا، بلکہ خاموشی اور صبر سے کام لیا۔ اور جب اللہ نے چاہا تو آپ نے ان کو بتایا کہ میں ہی یوسف ہوں، اور پھر فوراً ہی بھائیوں کی معافی کو قبول کر لیا، اور باپ کی محبت میں بھی فوراً ہی دوڑے نہ گئے بلکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہے، اور والدین اور گھر والوں کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ وہ بھی عزت و احترام کے ساتھ شاہانہ زندگی گزاریں۔ اگر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اس بہانے مصر نہ بھیجتے تو لاکھوں لوگ قحط میں مر جاتے، مصر کی خوشحالی بدحالی میں بدل جاتی، ترقی یافتہ مصر غریب ہو جاتا۔ اللہ نے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی گود سے نکالا، صحرا کی زندگی سے نکالا، عزیز کے محل میں تربیت کی، اور صبر اور تقوی یہ دو ہتھیار اللہ نے ان کو دیے جن سے ان کی حفاظت فرمائی، اور یوں مصر میں یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی اولادیں بنی اسرائیل کہلائیں۔ یوں بنی اسرائیل مصر پہنچے
اور پھر کئی صدیاں حکمرانی کرنے کے بعد ان کو غلام بنا لیا تھا اور ان پر ظلم و ستم توڑے جانے لگے، تو پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو نکال کر واپس اپنے وطن میں لے آؤ۔ یوں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو پیغمبر زادہ ہونے کے باوجود ان کو آزمائش کی بھٹی میں تپایا اور کندن بنا کر اپنے کام کا بنا لیا۔ جب اس آزمائش میں آپ پورے اترے تو آپ کے اندر زبردست کوالٹی آ گئی، ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا ہر حال میں صبر کرنا۔ یہ دونوں خاصیتیں اپنے باپ کے گھر ان کی کفالت میں حاصل نہ ہو سکتی تھیں، اس لیے انہیں آزمائش کی بھٹی سے گزارا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بھی ان دو کوالٹیز تقوی اور صبر سے آزمائش گزارے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آزمائش میں صبر اور تقوی سے مدد لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔